شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وبعد. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج تراویح کا دوسرا دن ہوا اور الحمدللہ آج حافظ صاحب نے سورہ بقرہ مکمل کی. حافظ صاحب کدھر گئے؟ اچھا ٹھیک. اور سورہ آل عمران میں کچھ حصہ ایک ورق سے تھوڑا کچھ زیادہ پڑھا ہے. ہم نے کل بتایا تھا اجمالی مرکزی مضامین جو ہیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک اجمالی بتایا تھا ہم نے. کل ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ ایمان. کس پر ایمان؟ کس پر ایمان؟ رسول پر، اللہ پر ایمان ہے. مشرکین کو بھی اللہ پر ایمان تھا، یہود کو بھی اللہ پر ایمان تھا، لیکن یہود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو چیز وجہ نزاع تھی، اللہ پر ایمان نہیں بلکہ رسول پر ایمان. رسول پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے وہ. اس کی وجہ کیا تھی؟ سورہ بقرہ بیان کیا ہے. وجہ کیا تھی اس کی جو رسول کو نہیں مان رہے تھے؟ جی اقتدار. بالکل صحیح فرمایا ہمارے عفیف صاحب کا. اقتدار یعنی یہود کو اقتدار کا نشہ تھا. اقتدار کا نشہ تھا یعنی اپنی امامت اور پیشوائی کے خاتمے کا اندیشہ تھا کہ ہماری جو امامت ہے دنیا میں، پیشوائی یہ ختم ہو جائے گی. ایک دلیل ہم کو دیجئے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی ہے اہل کتاب کو، خصوص یہود کو، ایک دلیل دیجئے. کس انداز سمجھایا ان کو؟ اس رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ. کیوں ایمان لاؤ؟ بس ایک دلیل دیجئے، زیادہ نہیں. ایک دلیل کوئی صاحب دے دیں ہم کو کہ یہود کو کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ. یہ بات ہے. دیکھیے عفیف صاحب نے بتایا استدلال اہل کتاب سامنے یہ ہے کہ تم کیسے اس نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہو جبکہ یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے اور تم اس کا انتظار کر رہے تھے. یہ بات ہے. ذالک کتاب کے معنی یہی ہیں. کیا ذالک کتاب کے معنی کیا ہیں؟ ذالک کتاب فرید صاحب یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا اور تم بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اور تم کہتے بھی تھے مشرکین سے کہ اچھا آنے دو نبی، تب ہم تم کو بتائیں گے. لیکن جب نبی آ گیا ہے تو کیا انہوں نے اس کا انکار کیا. اسی کو آپ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فاعبدون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اس نبی جو آ گیا، نبی جس کا انتظار تھا، تو تم سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کا انکار مت کرو. تم پر تو فرض تھا کہ تم اس نبی کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ تم اس سورہ میں بار بار بہت کئی جگہ تم اس کا انتظار کر رہے تھے اور تم کہتے تھے کہ اچھا مشرک آنے دو نبی تو ہم تم کو بتائیں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جبکہ کافروں کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے، وہ نبی آئے گا، اس پر ہم ایمان لائیں گے، پھر ہمارا غلبہ ہوگا. وہ کہتے تھے. لیکن جب نبی آ گیا تھا کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا. تو یہ ہے. تو ہمارے عفیف صاحب نے کہا کہ اس رسول کا انکار کیا جبکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. ایک دلیل انہوں نے دی، صحیح دلیل، ٹھیک ہے نا. یہ دلیل پورے قرآن مجید میں ہے.
خصوصاً سورہ بقرہ میں اور سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک جو صورتیں ان میں یہ چیز ملے گی، دونوں پہ استعمال کیا گیا ہے، یہود پر بھی نصارہ پر بھی۔ ایک دیکھیے جو اس سورہ میں قرآن مجید کی جو ایک صفت بیان کی، مصدق، یہ مصدق ہے، یہ کتاب ایسی کتاب جو مصدق ہے۔ مصدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حماد الدین صاحب مصدق کے معنی، مصدق معنی مصدق معنی ہاں مقبول صاحب تصدیق کرنے والے۔ یہ کتاب تصدیق کرنے والی کس کی؟ پچھلی کتابوں کے، صحیح بتایا، پھر پچھلی کتابیں تصدیق کرنے والی ہے۔ جب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس کا مطلب توریت انجیل زبور سب سچی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں۔ تو ان کا تو استدلال جو ہے کہ بھائی تم یہودیت اختیار کر لو، نصرانیت اختیار کر لو، ہماری کتاب پہ ایمان لاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ جو ہم کو تم بلا رہے کہ تم آ جاؤ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نبی پہ ایمان لاؤ، اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری کتاب تصدیق کر رہی ہے۔ کس کی؟ کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ توریت کی۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ تو الٹا ان کو پھنسا لیں گے یہود۔ جب تمہاری تصدیق کر رہی ہے کتاب قرآن مجید تو پھر کیوں ایمان لائیں؟ سچی کتاب ہماری ہے، تم خود کہہ رہے ہو تمہاری کتاب سچی ہے، تو کیوں ایمان لائیں؟ شاید یہ بولیے مصدق ہے نا اس کی صفت۔ تب حفیظ صاحب بولیے کیا جواب دیں گے اگر وہ کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ اس سورہ میں آپ نے پڑھا، آج کل انہوں نے پڑھا تھا، قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا۔ یہود کہتے ہیں مسلمانوں سے یہودیت اختیار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں کہ نصرانیت اختیار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہتا ہے نا۔ تو آخر جو ہے قرآن مجید کہتا ہے نصارہ یا نصرانیت میں ہدایت نہیں ہے، یہودیت میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ کس میں؟ ملت ابراہیم میں ہدایت ہے۔ ملت ابراہیم راستہ صحیح راستہ، کامیابی کا راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصدق تو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، تو ان کا جو ہے مطالبہ تو صحیح ہے آپ سے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے بن ملت ابراہیم کہا ہے، مطلب کیا ہوا اس کا؟ ذرا صاف سمجھائیے تاکہ دلیل جو ہے قرآن مجید کی دلیل جو مدنی صورتوں میں ہے صاف صاف سمجھ میں آ جائے، جو اہل کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ بولیے حسین صاحب۔ دیکھیے تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے تصدیق کا مطلب، تصدیق مانے سچا ثابت کرنا، سچا ثابت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ توریت، انجیل، زبور سب جھوٹی ثابت ہو رہی تھی قرآن مجید سے پہلے، سب جھوٹی تھی، لیکن قرآن مجید نے ان کو سچا ثابت کیا۔ کیا سب یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں؟ تحریف ہو گئی الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے نا، اتنی بات تو ہے۔ وہ تحریف ہے اس میں، قرآن مجید ہی کہتا ہے اس میں تحریف ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ قرآن مجید اگر نہ آتا ساری کتابیں جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی۔ توریت کے لانے والے حضرت موسیٰ بھی جھوٹے ثابت ہو رہے تھے، انجیل کو لانے والے حضرت عیسیٰ بھی جھوٹے ثابت ہو رہے تھے، زبور کے لانے والے حضرت داؤد بھی جھوٹے ثابت ہو رہے تھے۔ یہ تو قرآن مجید کا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ ان پیغمبروں کی آبرو بچا لی ہے۔ حضرت موسیٰ کی، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اس پیغمبر کی دعا ابراہیم نے کی تھی، ابراہیم جھوٹے ثابت ہو رہے تھے۔ ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور جو آخری آیات میں پہ والاسباط، یعنی بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ کو سب نے تصدیق کی ہے، سب نے خوشخبری دی تھی، سب نے بتایا تھا کہ نبی آنے والا ہے۔ لیکن نبی جب آ گیا ہے تو گویا کہ تصدیق ان کی ہو گئی کہ وہ نبی جن کی خبر دی تھی وہ نبی آ گیا۔ ایک بات تھی، دوسری بات یہ ہے یہ نبی یا یہ کتاب ان ساری کتابوں یا ان کی پیش مصداق بن کر آ گیا۔ یہ ترجمہ یہ بھی کیا، مصداق بن کر آ گیا،
مفہوم وہی ہے کہ ان کو انتظار تھا، توریت میں جو خبر دی گئی جس پر ان کا انتظار تھا کب آئے، ان کو اس کا مصداق بن کر آ گیا ہے۔ یہ پیغمبر مصداق بن کر آیا اور یہ کتاب مصداق بن کر آئی۔ گویا کہ یہود کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اس کتاب کو انکار کر رہے ہو، اس رسول کا انکار کر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم نے انکار کس کا کیا؟ اپنی کتابوں کا، اپنی کتابوں کا۔ توریت تم نے انکار کر دیا، انجیل کا انکار کر دیا، زبور کا انکار کر دیا، جتنے صحیفے ہیں سب کا تم نے انکار کر دیا۔ یہ سوچو تم کیا کر رہے ہو، تم سوچو کیا کر رہے ہو تم۔ اچھا صاحب، قرآن مجید کون لایا ہے؟ جی کون لایا؟ جبریل لائے۔ جبریل اکیلے نہیں آتے تھے بلکہ فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے تھے۔ وہ اس نبی کا انکار، اب بولے کہاں جب بات اس نبی کا انکار کیا ہے؟ تمام فرشتوں کا انکار ہے۔ خالی انبیاء کا انکار نہیں ہوا بلکہ تمام فرشتوں کا انکار ہوا ہے۔ حضرت جبریل کا انکار، حضرت میکائیل کا انکار، جتنے عظیم الشان فرشتے سب کا انکار ہو گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیں نتیجہ کہاں تک پہنچ گیا۔ اس نبی کا انکار، اس کتاب کا انکار، تمام انبیاء کا انکار، تمام انبیاء کا انکار، نتیجہ ہے تمام فرشتوں کا انکار۔ حتیٰ کہ حضرت جبریل جیسے پیغمبر رہے ہیں، تمام پیغمبروں کے پاس آتے رہے، ان کا انکار، تمام فرشتوں کا انکار، لازم آتا اللہ کا انکار۔ اور اسی قطع من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہ استدلال پر مدد کا ہے کہ سب کا انکار کر رہے ہو۔ تم سوچو تو ذرا صحیح، کیا انکار کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو صرف ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہو؟ ایک پیغمبر کا نہیں، تم سارے سلسلے نبوت کا انکار، بلکہ سلسلے رسالت جس شکل میں پیغمبر یعنی چاہے وہ فرشتہ ہو یا انسان، سب کا انکار تم کر رہے ہو، ساری کتابوں کا انکار کر رہے ہو۔ یہ قرآن مجید کا استدلال ہے اس سورت میں۔ ایک صفت کی ہم نے وضاحت کی، اور بے اوصاف آئیں گے جن کی وضاحت ہم کریں گے۔ دیکھیے اس سورہ میں، یہ سورہ بقرہ جو ہے، آپ کو ہم نے اشارہ کیا تھا، سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کی تربیت کیسا ہے؟ ابھی غزوہ ہوا نہیں ہے، اس کی تربیت، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور غزوہ بدر ہوا کیوں؟ غزوہ بدر سے پہلے جو تذکرہ ہے کس کا؟ کہ ساری شریعتیں منسوخ کی جا رہی ہیں، ساری شریعتیں اب منسوخ کی جا رہی ہیں، اب ایک ہی شریعت رہے گی۔ جب ساری شریعتوں کی منسوخی کا قرآن مجید نے اعلان کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے آپ، ساری شریعتیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ آسانی سے دنیا قائم کرنے دے گی آپ کو؟ بولیے۔ ہاں، جد و جہد ہوگی، جنگ ہوگی، جنگ ایسے ہی نہیں قائم ہو جائے گا، جنگ ہو کر رہے گی جب منسوخ ہوگی وہ شریعت۔ جی اب جب شریعت منسوخ ہو گئی اور ایک نئی امت برپا کی جا رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ نئی شریعت آ رہی ہے، نئی ملت منتخب کی جا رہی ہے، پرانی شریعت سب منسوخ کی جا رہی ہیں۔ اب پرانی شریعت منسوخ، اور جو قبلہ تھا کچھ دنوں تک پڑھا آپ نے، وہ بھی اب منسوخ ہو رہا ہے۔ اب ایک نیا قبلہ، نئی امت۔ نیا قبلہ کون سا؟ بیچ میں آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کو بنا لیا تھا نا، بیت المقدس بنا کر منسوخ کیا جا رہا ہے، بیت المقدس نہیں رہے گا۔ اب قبلہ کیا رہے گا؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ۔ تو جس طرح سے اس امت نے ایک امت بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک امت بنایا
ٹھیک اسی طرح ایک مرکز قبلہ بھی دیا ہے. امت بغیر قبلے کے زندہ نہیں رہ سکتی. آپ سمجھ لیجیے, امت بغیر قبلے کے زندہ نہیں رہ سکتی. امت بنایا, پھر ایک مرکزی قبلہ دیا. بات واضح ہوگی. مرکزی قبلہ پر کون جو ہے قابض تھا, یہ بتائیے ہم کو, کون قابض تھا؟ ہاں, مشرکین ہیں, مشرکین قابض ہیں. جب مرکزی قبلہ بن گیا یہ, اب کیا مطلب ہوا شاہد صاحب؟ اب کیا ہے, ان کے ہاتھوں سے قبلہ نکالا جائے گا. قبلہ نکالا جائے گا ہاتھوں سے, تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ ناگزیر ہو جائے گی, جنگ ناگزیر. بھاگ گئے مشرکین بھی بھاگ گئے. یہ بھی بڑے چالاک لوگ ہیں. قرآن مجید ایسی قوم میں نازل ہوا, بہت چالاک قوم تھی, سمجھ لی. بھاگ گئے, سب کان کھڑے ہو گئے. ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے, اب ہماری امامت نہیں. جب یہ قوم بن گئی تب ہماری پیشوائی ختم. اور مشرکین نے کیا سمجھا کہ اب جو ہے, اب یہ مرکز ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا, یہ مرکز نکل جانے والا ہے. یہ بات ہو گئی نا. مرکز پہ قابض ہے مشرکین. اور آپ نے دیکھا پھر یہود نے بھی گٹھ جوڑ کر دیا ہے, اور ان کو ابھارا ہے. یہود کا آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیرت نگار ہیں, بالعموم سیرت نگار نے لکھا ہے, علامہ شبلی یا دوسرے, کہ یہ جو غزوہ بدر ہوا اس کی پس منظر میں یہود ہے, سمجھانے والے, للکارنے والا. اب تمہاری خیریت نہیں, لہذا ان کو ختم کر دو. یہ آپ سمجھیے, یہ ہے مسئلہ. تب آپ نے دیکھا کہ نماز کا ذکر ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں, نماز سے اور سب سے مدد چاہو, اور ان لوگوں کو جو تیرے راستے میں, اللہ کے راستے میں مارے گئے, قتل, ان کو مردہ نہ کرو. اور پھر کہا کہ اے نبی, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. یعنی کوئی مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ مجد اللہ خان صاحب, ہاں, مطلب کیا ہوا؟ کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے, انا للہ پڑھ دیتے ہیں. انا ٹوپی غائب ہوئی, انا للہ, دیکھیں چھوٹے چھوٹے انا للہ پڑھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ غلط بھی نہیں ہے. انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ توکل کا, اعتماد اللہ کا کلمہ ہے. یہ کلمہ اعتماد اللہ کا ہے, توکل کا ہے, غیر معمولی اطاعت و قربانی کا ہے, ایثار کا ہے. عالم روزگار کو آسان بنا دیا. جو غم ہوا اسے غمے جانا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کے غم سے آ رہا, اسی کے غم, اور اسی کے ہم کو لوٹنا ہے, کہیں اور نہیں. جس نے غم دیا ہے ہم کو, اسی کے اندر لوٹنا ہے ہم کو. یہ توکل, اعتماد اللہ کا کلمہ ہے, سپردگی, حوالگی کلمہ ہے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے, آج جو انہوں نے آج سے جو شروع کیا حافظ صاحب نے, لیس البر ان تولوا, یہ نیکی وفاداری نہیں ہے کہ مشرق و مغرب جانب رک کر. جو ہے یہود جو ہے مشرق کو بنا لیا تھا, نصارہ نے مغرب کو بنایا, ان میں بہت جھگڑا بھی تھا قبلے کے سلسلے میں. یہ نہیں ہے, بلکہ نیکی یہ ہے اللہ پہ ایمان لا جائے اور اس کے رسولوں پر. دیکھیے, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ, ساری کتابیں, سارے فرشتوں پہ ایمان لانا. کہا یہی متقی لوگ ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے اس کا قصاص کا ذکر ہے. کتب علیکم القصاص. قصاص کے معنی ہم بتاتے آ رہے ہیں. قصاص کے معنی انجینئر منیف صاحب, قصاص معنی قصاص کے معنی بدلہ. بالعموم جو ہمارے انڈین صاحب نے بتایا, بالعموم لوگوں نے بدلہ کیا. قصاص معنی بدلہ کے نہیں ہوتے, قصاص معنی برابری کی. قصاص معنی برابری کے. دیکھیے کسی ایک قتل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, ایک شخص قتل نہیں ہوا. فی القتلا, دو گروہ آپس میں لڑ گئے ہیں, مسلمانوں کے لڑ گئے ہیں آپس میں, اور ادھر بھی اجتماعی خونریزی ہوئی, ادھر بھی ہوئی ہے, دونوں طرف. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ برابری ہوگی. کس چیز میں برابری ہوگی؟ کیا مطلب 10 ادھر مارے گئے 10 ادھر نہ ڈالے جائیں کیا؟ یہ ہوگا کیا؟ 10 ادھر مارے گئے ہیں, ادھر بھی 10 مار دیے جائیں کیا؟ اس میں برابری نہیں ہے, بلکہ جی کس میں
زر فدیہ جو ہے، فدیہ میں جو برابری ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ایک خاندان کا جو اعلیٰ نسب کے صاحب ان کے مقتول کا 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لیں گے، بولیے، اور دوسرا جو کیا ہے، ایسے خاندان کے جو کمزور خاندان ہے تو اس کا زر فدیہ کیا ہوگا، کم رکھ دیا جائے، یہ نہیں چلے گا، یہ جاہلیت تھا، یہ نہیں چلے گا، مقتول برابر ہے، عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو، سب برابر ہے، اس میں برابری ہو گئی۔ پھر دیکھیے اب یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ اصل فتنہ کیا ہے، مال کی محبت ہے۔ عربوں کے نزدیک یہی نا جھگڑے فساد کس لیے ہوتے تھے، مال کے لیے اصل فتنہ تھا، یہی ان کی ذریعہ معاش تھا، جنگ کے ذریعے معاش تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ حملہ ہو جاتا تھا، لوٹ لیتا تھا، یہی ذریعہ معاش ان کا تھا، اب کہا بھی نہیں چل سکتا ہے۔ پھر کہا کہ بھائی مال جو ہے، مال کے سلسلے میں کہا کہ بھائی جب وہ مرنے لگو تو وصیت کر جاؤ، معلوم ہے آپ کو، وصیت کر جاؤ ورثہ کے لیے، اور اگر کچھ موسی نے کچھ غلطی کر دی ہے، کسی کی محبت میں زیادہ وصیت کر دی ہے اور کسی سے نفرت اس کا حق مار دیا ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کے لیے جو ہیں معاشرے کے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو وہ مصالحت کرتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کا ذکر ہے، دیکھیے کتب علیکم الصیام، تو روز دیکھیے اب اس سے پہلے مال، تو بنیادی نقطہ کیا ہے، انسان کے اندر جو جھگڑا و فساد جو پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ مال کی محبت، یوں بھی کہہ سکتے مال انسان نہ کیوں کماتا ہے، کیوں سمیٹنا چاہتا ہے، کس لیے مال، کس لیے؟ پیٹ کے لیے، گویا سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں روزے کا حکم آ گیا، اسی پابند بنایا ہے، غارت گری نہیں، بلکہ تمہارا اپنا مال ہے، اپنا پانی، اپنا کھانا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کیا ہے، حرام تم پر ہے، حرام۔ پھر اس کے بعد روزے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں اپنے درمیان دوسرے کے مال کو حرام مت کر جاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ کیا معنی ہے؟ بولیے یسألونک عن الأہلہ، بولیے بھائی یسألونک عن الأہلہ، اے نبی تم سے پوچھ رہے ہیں عن الأہلہ، بولیے ذرا سا، نہیں عن الأہلہ، ہلال کی جمع اہلہ، ہلال کی جمع ہے، چاند کے سلسلے میں پوچھیں، چاند کے سلسلے میں پوچھیں کیا مطلب؟ بالعموم لوگوں نے کہا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سلسلے میں ان کو کیا دلچسپی، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کیا تعلق عربوں کو، وہ تو سب جانتے ہیں، فلکیات کے ماہر تو ہیں نہیں وہ، اس کے سلسلے میں کیا سوال ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کہاں ہوگا، اب جنگ ہو کر رہے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جنگ چھڑ جائے محترم مہینوں میں کیا ہوگا؟ بولیے محترم مہینوں میں جنگ چھڑ جائے، مشرکین اگر حملہ کر دے محترم مہینوں میں، اب مسلمان کیا کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ وہ بھی جنگ کریں گے، اسی کا حکم آیا ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اگر وہ جنگ کرتے ہیں تم بھی جنگ کرو، یہ مت کہو کہ رے بھائی یہ تو محترم مہینہ، اپنا ہاتھ تم روک لو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینہ برابر محترم مہینے کے، اگر وہ اس محترم مہینے کا احترام کرتے ہیں تم بھی احترام کرو، اگر اس محترم مہینے میں حملہ کر دیا، یہ اسلام نہیں ہے کہ تم اپنا ہاتھ بند کر باندھ دبا، ایسا نہیں، تم بھی ان کو سبق سکھاؤ، البتہ حد سے تجاوز نہ کرنا، اگر وہ پھر روک جائیں تم بھی رک جانا فوراً۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جنگ کے بعد انفاق، اور کہتا ہے ولا تلقوا بایدیکم من التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو بربادی میں نہ ڈالو، کیا مطلب؟ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو بربادی میں نہ ڈالو، بربادی میں نہ ڈالو کیا مطلب؟
بولیے بربادی میں نہ ڈالو، اپنے آپ برباد نہ کرو، روکو مت، ہاتھ روکو مت، ہاتھ روکو مت، اگر ہاتھ روکو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ واحسنوا، بلکہ خوب خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، واحسنوا ان اللہ یحب کیا بھائی واحسنوا، ہاں متقین ہے غالباً، ان اللہ یحب المتقین محسنین، بہرحال کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا، خرچ کرو۔ اس کے بعد دیکھیے حج کا ذکر ہو گیا ہے، حج کا ذکر ہو گیا، اور ہم نے کل بتا 40 احکام ہیں مختلف شاید، تو اب یہ ذرا سوچیے روزے کا مہینہ چل رہا ہے نا، روزے کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد روزے کے بعد یہ اس کا ذکر کر دیا، کس کا؟ جنگ کا۔ کیا تعلق دونوں میں ہے؟ روزے میں اور جہاد میں کیا تعلق ہے بھائی؟ بولیے۔ اور آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر بھی روزے میں، رمضان کا مہینہ ہے، اور آخری غزوہ جس میں فتح ہو گئی، فتح مکہ ہے، وہ بھی رمضان کے اندر۔ روزے کے بعد دیکھیے یہ ہے کہ گویا کھانا پینا جو ہے چھوڑا، آدمی چھوڑتا ہے کس لیے؟ ایک مومن تربیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جنگوں میں کیا ہوتا ہے، آدمی کو ایسا موقع بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، اگر عادت نہیں رہے گی تو پھر نہیں لڑ سکتے جنگ، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے مختلف انداز سے انفاق کو ابھارا گیا ہے۔ پھر ایک چیز بیان کی گئی ہے، ایک بنیادی نقطہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اے مسلمان تم پر قتال فرض کیا گیا، وهو کرہ لکم، ذرا حال ہے کہ تم کو، عبد الباری صاحب، وهو کرہ لکم، ذرا حال ہے کہ تم کو ناپسند ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، امید ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور ایک چیز کو پسند کرو گے وہ تمہارے لیے فساد ہوگا۔ ایک بنیادی نقطہ بیان کیا ہے۔ پس منظر تو جنگ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے، پوری زندگی اس کا تعلق ہے۔ ایک چیز کو انسان بہتر سمجھتا ہے، اس کا جی لپکتا ہے، جی اس کی جانب، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایک چیز سے رکتا ہے، باز رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ یہ دیکھیے ایک اصول دیا، پھر اس کے بعد اس اصول کا تفصیل بیان کرتی ہے۔ اب جو انہوں نے پڑھا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر، اور کیا ہے، والفتنہ اکبر من القتل، یہ ہے دنیا، والفتنہ اکبر من القتل۔ سوال یہاں کیا پیدا ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر جو ہے انہوں نے جنگ چھیڑ دیا، عاشر حرم میں چھیڑ دیا، تو جو سید بہت کہتے تھے بڑا پاپ ہو جائے گا اگر ہم بھی تلوار اٹھا لیں، تو یہ دیکھیے ہے، اس کو ناپسند کر رہے ہیں، کس کو؟ جنگ کو کرے گا۔ اگر جو ہے جنگ چھیڑ دیا انہوں نے، عاشر حرم میں چھیڑ دیا، تو بعض ایسی روح ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر ہم اس کا جواب دیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ بڑا جرم ہو جائے گا، بڑا پاپ ہو جائے گا۔ قرآن مجید سمجھا رہا ہے یقیناً عاشر حرم میں جنگ کرنا مناسب نہیں، یقیناً بہت بڑا پاپ ہے، لیکن تم ذرا سمجھو کہ انہوں نے کیا کیا، قل قتال فیہ کبیر، یقیناً اس میں جنگ کرنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن یہ سوچو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور لوگوں کو مکہ سے نکالنا اور کمزوروں کو ستم توڑ کر دین سے پھیرنا، یہ تو اس سے زیادہ سنگین، والفتنہ اشد من القتل، اور تم جان دو یہ تو درپے ہیں دن رات کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ جو ایسی کیفیت ہے تو بتاؤ مسلمانوں، تم کیسے گریز کرو گے، جہاد کیسے بھاگو گے؟ تو یہ تو تم کو تباہ کر دیں گے،
اسے سمجھایا ہے تمہارا یہ جو نقطۂ نظر ہے کہ عاشقوں کیسے جنگ کریں، یہ ٹھیک جذبہ بڑا نیک ہے، لیکن ذرا سوچو ان کا جرم کم ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، دن رات ان کی کوشش ہے، تم کو تہذیب، تمہارا تمدن، کوئی چیز ان کو پسند نہیں ہے۔ تب بتاؤ اگر جنگ نہیں کرو تو کیسے ہوگا؟ یہ ایک پہلو آیا۔ پھر کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ خمر اور میسر کے سلسلے میں سوال پیدا ہوا۔ کیا قرآن مجید خمر کی اور میسر کی مذمت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم شراب نہیں پئیں گے اور ہم جوا نہیں کھیلیں گے تو رفاہ عام خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے وہ بالکل برباد ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے جذبہ ہے، نیک جذبہ ان کا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ پینے کے بعد کیا کرتے تھے؟ نالیوں میں نہیں رہتے تھے، آپ سمجھ لیجئے، بڑے چالاک لوگ، ایک خاص انداز سے پیتے تھے۔ وہ پینے کے بعد سخاوت و فیاضی کا دریا بہا دیتے تھے، آپ سمجھ لیجئے۔ اور جب جیتتے تھے جوؤں میں کیا کرتے تھے؟ پھر اونٹ ذبح کرتے تھے، اونٹ ذبح کر کے کھلا دیتے تھے۔ تو کہتے تھے اگر ہم باز آ جائیں شراب سے اور باز آ جائیں جوئے سے تو رفاہ عام کا جو ایک شعبہ ہمارا ہے، خدمت خلق کا جو ایک شعبہ ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ تب قرآن مجید کا رہا ہے بہت جذبہ تمہارا بڑا نیک ہے بھائی، لیکن تم دیکھو دو چیزیں ہیں شراب میں، دیکھو کہ اس میں ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو تم دیکھو کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ، اس میں جو نقصان ہے رفاع عام بہت زیادہ ہے، گھر کے گھر تباہ ہو جاتا ہے، دیکھتے نہیں، خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر برسا بس وہ نسل در نسل چلا جاتا ہے۔ اس پر تمہاری نظر نہیں جا رہی کیا؟ تم سمجھو رفاع عام و خدمت خلق کا ایک شعبہ بیکار ہو جائے گا؟ ارے یہ تو تباہی لاتا ہے، جوا بھی تباہی لاتا ہے۔ میسر کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ میسر معنی شاہد بھائی، میسر معنی جوا کو میسر کیوں بولتے ہیں اکبر صاحب؟ ہاں دیکھیے، یوسف کے معنی آسانی کے ہوتے ہیں، یعنی آسانی سے ایک آدمی مالدار بن جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے آسانی سے مفلس بن جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کیا معاشرے میں کیا پیدا کر دے گا؟ کیا بنے گا؟ عدم اطمینان، بے سکون، اضطراب، بے چینی پیدا کرے گا۔ تو معاشرہ کا امن و سکون درہم برہم ہو جائے گا۔ کہا کہ دا اس کو سوچو، آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وآسان تحب شیئن وہو، تم بہت چاہتے ہو کہ جو جوا کھیلتے ہیں تو بہت سخاوت کرتے ہیں، اور شراب پیتے ہیں تو بہت جو ہے سخاوت کرتے ہیں۔ سوچو دیکھو اس میں جو ہے کیا ہے؟ شر پوشیدہ ہے، شر زیادہ ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ دیکھیے جب یہ یتامہ، قرآن مجید بار بار کہتا ہے یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا، ولا تقربوا مال الیتیم، یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا۔ اب ہوا یہ بہت ساری روحیں پھر سے جو بھاگنے لگی ہیں، یتیموں کے مال سے قریب نہیں جاتی تھیں۔ تو تھوڑی اصلاح کی کہ دیکھو مال کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے مت جاؤ، لیکن اس کو بڑھانے کے لیے تو جا سکتے ہو، بڑھانے کے لیے اس کی تجارت کو، اس کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اس میں شریک ہو سکتے ہو۔ اللہ جانتا ہے فسادی کون ہے اور اصلاح پسند کو جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ بار بار جو کہتا ہے یتیموں کے مال قریب نہ جاؤ تو تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ایسا ایک چیز تم پسند کرو، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کنارہ کشی کو تم نے پسند کر لیا کہ یتیم کے مال قریب نہیں جاتے اور اس کا مال کیا ہو جا رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے۔ ایسا مت کرو۔ کیا کرو؟ یتیم کے مال کو اپنے ہاتھ میں لو، اس کی سرپرستی قبول کرو اور اس کے مال کو بڑھاؤ، آگے بڑھاتے تھے۔ یہ تو یتیموں کا ذکر کیا۔ یتیموں کا جب ذکر ہو گیا تو پھر یتیموں کے ماؤں کے سلسلے میں سوال پیدا ہو گیا یتیموں کے ماؤں کے سلسلے میں۔ اب یتیم کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ پسند کر رہے ہیں کہ بھائی یہ یتیم ہے تو پھر اس کو شادی کر لیں
تو پھر جو ہے اصلاح معاشرہ ہو جائے گا اور ناانصافی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ سب. کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، جذبہ بڑا اچھا ہے، جذبہ بہت اچھا ہے تمہارا، ٹھیک ہے نا کہ یتیموں کے ماؤں کے ساتھ شادی کر لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا خبردار خبردار مشرکات سے شادی نہ کرنا، اگرچہ وہ نہایت گوری چٹو حسین ہو. کیوں؟ مشرکات کو لے آؤ گے گھر تمہارا برباد ہو جائے گا. یہ جذبہ تمہارا بڑا ہی بہتر ہے، لیکن یاد رکھنا یہ خیر میں کیا ہے؟ پوشیدہ، شر پوشیدہ ہے جس کی طرف تمہاری نظر نہیں. یہاں ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ایک چیز کو تم پسند کر حالانکہ اس میں شر پوشیدہ ہے. مشرکات کو لے آؤ گے، تم مشرکات کو لے آؤ گے، کیا ہو جائے گا؟ تمہارا گھر شرک بت پرستی کا گہوارہ بن جائے گا. تم سوچو کیا کرنے جا رہے ہو. یہ سمجھا رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ دیکھو ایک غلام، حبشی غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تم کو بہت اچھا لگتا ہو. ٹھیک کہتا ہے. اسی طرح کہتا ہے لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی بچیوں کی شادی مت کر دینا. کس سے؟ مشرکوں سے. مشرکوں کی شادی کر دو گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ بچیاں کیا ہو جائیں گی؟ مشرکہ بن جائیں گی. یہ بہتر یہ ہے کہ ایک حبشی غلام سے شادی کر دو، ایک حبشی باندی سے شادی کر دو، لڑکے کے حبشی باندی سے اور لڑکی کے حبشی غلام سے شادی کر دو. یہ بہتر ہے، ورنہ زبردست فساد برپا ہو جائے گا اور تمہارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اس زمین میں جو دیکھیں یہ دھمکی دی جا رہی ہے بہت ایکساں سول کوڈ کی، آپ سمجھ لیجئے ایکساں سول کوڈ کی دھمکی دی جا رہی ہے نا، اور وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ خطرات ہیں، یہ خطرات ہیں. آپ کیسے یہ قرآن مجید نے دیکھے پہلے ہدایت دے دی ہے، کیا کرنا ہے ہم کو. بڑا ایک وہ الگ مسئلہ ہے، ایک موضوع ہے، آپ لوگ تو یہاں کے لوگ زیادہ جانتے ہیں. یہ موضوع ہے ایک ساتھ سول کوڈ نافذ نہیں کر سکتے، خود ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، ان کا خود اتفاق نہیں ہوگا. بات ہے آگے دیکھیے پھر ذکر کیا اس نے عورتوں کے حقوق کے، اور پھر طلاق ہے، نکاح ہے، پھر رضاعت کا قانون بیان کیا وغیرہ وغیرہ. بیان کرنے کے بعد پھر انفاق اور جہاد کو لیا ہے. انفاق اور جہاد کو لیا، اور انفاق و جہاد کے سلسلے میں ایک تاریخی واقعات پیش کیا، خصوصاً جہاد کے سلسلے میں. کہا کہ مسلمانوں کا غور کرو، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. تم نے دیکھا بنی اسرائیل کو ہزاروں کی تعداد میں تھے، گھر سے نکل بھاگے. وہ گھر سے نکل بھاگے کیا مطلب؟ جب حملہ کیا ان پر، کس نے حملہ کیا؟ عمالقہ نے. عمالقہ نے جب حملہ کیا بنی اسرائیل پر تو یہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا مر جاؤ. مر جاؤ مطلب اخلاقی اور دینی موت، ملی موت، مر جاؤ. پھر اللہ نے کہا، اللہ نے ان کو زندہ کیا. کب زندہ کیا؟ کب زندہ کیا؟ جب اخلاقی اور روحانی زندگی پیدا ہوئی تب ان کو گیا اس سے تعبیر کیا، زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے. حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے کہا اپنے نبی سے، اور کہتے ہیں کہ نبی حضرت سموئیل ہیں، ان سے کہا کہ اے نبی آپ جو ہے ہمارے لیے ایک کمانڈر ان چیف مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جنگ کریں. انہوں نے کہا کیسے تم بھاگ جاؤ گے، تم ایسے لوگ بھاگ جاؤ گے. کہا نہیں ہم کو ہماری زمین سے، ہماری دھرتی سے بے دخل کر دیا گیا، ہم کو ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے دور کر دیا، کیوں نہیں جنگ کریں گے. کہا انہوں نے کہ یہی تمہاری تاریخ ہی بتاتی ہے. پھر کہا اچھا چلو، تو انہوں نے حضرت طالوت کو ان کا کمانڈر ان چیف بنایا. کمانڈر ان چیف طالوت کو بنا تو پھٹ سے کہا ارے یہ کیسے ہوگا ہمارا کمانڈر ان چیف، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مال نہیں رکھتا. کمانڈر ان چیف تو ہونا چاہیے اس کو جس کے پاس مال ہو، مال. انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے، انتخاب کیا ہے مال کے لحاظ، جسم کے لحاظ سے علم ہے، فن حرب کا ماہر ہے وہ، اور جسم کے اعتبار سے بہت قوی ہے. یہی تو چاہیے کمانڈر کے لیے، یہی چاہیے نا، کیا فن حرب کا ماہر ہو.
اور جسمانی قوت ہو، یہی تو چاہیے۔ تو وہ ناک منہ چڑھایا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس میں سب پوشیدہ ہے، اسلامی تاریخ میں بھی حضرت زید بن حارثہ کو جو بنایا گیا تھا نا، تو کیا کیا؟ بہت سے لوگوں نے ناک منہ چڑھا دیا، ارے رے کیسے؟ اللہ کے رسول نے بہت ڈانٹا، اسی کی روشنی میں ڈانٹا رسول نے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور زید بن حارثہ کے بعد آپ کو معلوم ہے پھر ان کے بعد حضرت اسامہ بن زید کو بنایا ہے، اسامہ بن زید کو بنایا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے، حضرت ابوبکر نے کہا اچھا باپ کو بھی بنایا کہ جب بھی تمہیں ناک منہ چڑھایا تھا، اور آج بھی چڑھا۔ خدا کی قسم جس لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کر گئے تھے، ہم اس کو روانہ کر کے رہیں گے۔ اور ہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر روانہ ہوا، جبکہ لشکر کے ساتھ کون تھا؟ بولیے، خالد بن ولید ہیں، عامر بن عاص ہیں۔ جی خالد بن ولید معلوم تو ہے نا، معمولی آدمی ہے کیا؟ یہ اونچے لوگ ہیں، یہ روانہ ہو گئے برکت۔ اب آپ دیکھیے پھر جنگ کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن مجید کہ پھر حضرت طالوت نے 10 آزمائش کی۔ ایک نہر میں کہا تھا کہ دیکھو نہر ہے، یہ پانی مت پینا، البتہ تھوڑا سا ایک چلو بھر۔ چلو کس کو بولتے ہیں؟ چلو، صحیح صاحب، کس کو چلو کس کو بولتے ہیں؟ بس اتنا، اس کو چلو نہیں بولتے، سمجھ لیجئے، چلو اس کو نہیں، اس کو بولتے ہیں چلو، ایک چلو بھر۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ خوب پیٹ بھر پیا۔ پیٹ بھر پینے کے بعد کیا کہا؟ ہم ایسی قوم سے، مضبوط قوم سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ آگے وہی گئے، لڑے وہی جنہوں نے تھوڑا پانی پیا تھا۔ بولیے، روزے انہوں نے کہا تھا نا روزہ صرف پانی کے لیے، اور یہاں کیا ہے؟ ان کا روزہ سخت نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہا تھا؟ بس جنگ کا ماحول وہ بھی ہے، جنگ یہاں بھی ہے۔ بولیے، روزہ کا مہینہ پورا روزہ کا مہینہ ہے احمد بھائی، وہاں کیا ہے؟ روزہ کا مہینہ نہیں ہے، بس کہا کہ پانی دیکھو پینا، مگر زیادہ مت پینا، زیادہ پی لو گے تو تھکاوٹ آ لگو گے سونے، گڑبڑ ہو جائے گا۔ زیادہ مت پینا پانی، تھوڑا پی لو گے تو تازگی آ جائے گی، مگر خوب پیا، نتیجہ مقابلے پہ آئے تو انہوں نے کہا ہم طاقت نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے۔ یہ بیان کیا۔ پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ جنگ ہوئی طالوت کی قیادت میں، طالوت نے جالوت کو مارا اور حضرت داؤد نے مارا۔ حضرت داؤد انہیں کی قیادت، طالوت کی وہ فوج کے ساتھ تھے، اس نبی نہیں تھے، داؤد نبی نہیں تھے، انہوں نے مارا ہے۔ قرآن مجید پھر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو مختصر سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ کیوں غالب آ گیا؟ صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں جو ہے کہ آپ دیکھیے ہماری طائبہ 313 ہے نا، غزوہ بدر 313، ہمارے مفسرین نے کہا کہ وہ بھی 313 تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ طالوت کی قیادت میں جو صحابہ تھے ان کے ساتھ کتنے؟ 313 تھے۔ یہ روایت ہو سکتی ہے، وہ ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات ہے وہ بھی تھوڑے تھے، غالب آ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے دل کا رسول و فضل۔ ایک چیز اور ہے میں بتا دوں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ فرض نہ کی جاتی تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جنگ فرض کیا تاکہ زمین سے جو فساد کا خاتمہ ہو، اب انصاف آئے۔ اور کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ انسانوں پہ فضل کرنے والا ہے۔ جہاد کو کہتا ہے کہ اللہ کو فضل کرنے والا ہے، اللہ یہ انسانوں پہ فضل ہے۔ کیسے فضل ہے بھائی؟ گردنیں کٹتے ہیں مقبول صاحب، لیکن قرآن مجید کہتا ہے جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ فضل ہے انسانوں پر، جہاد فضل ہے۔ کیسے فضل ہو گیا؟ جی اس سے آزاد نظام قائم ہوگا، عادلانہ نظام جب قائم ہوگا سب کو امن ملے گا، سب کو سکون ملے گا۔ اگر جنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا، جو طاقتور ہوں گے وہ کمزور ڈھاتے رہیں گے اور پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی ہاں، جیسے قصاص میں زندگی، بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیے سورہ جو ہے، اس سورہ میں یہ آیت الکرسی بھی تو آئی ہوئی ہے۔ آیت الکرسی کے بعد ایک آیت آئی ہوئی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اور والذین کفروا، اور کافرین کا ولی کون ہے؟
शैतान है। अल्लाह वली है मुसलमानों का। अल्लाह जो है इंसानों को यानी मुसलमानों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है, और शैतान क्या करता है? रोशनी से निकाल कर तारीकियों की तरफ। ये है हुआ ना अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। फिर इस ये एक नुक्ता है, ये नुक्ता पेश किया। फिर इसकी मिसालें दी उसने कि देखो इब्राहिम और नमरूद से झगड़ा हुआ। किस से झगड़ा हुआ है? अल्लाह की हाकिमियत के सिलसिले में, उसकी रबूबियत के सिलसिले में। हज़रत इब्राहिम ने पेश किया हमारा रब ये है। कहा कि यार हम भी वही काम कर देते हैं। कहा उन्होंने रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो जो मारता हो जिलाता है। तो उसने क्या कहा? मैं भी मारता हूँ जिलाता हूँ। उसने भी कहा है। तो हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा कि मेरा रब क्या करता? सूरज को मशरिक़ से मगरिब कर दे, तू ज़रा सा मगरिब से मशरिक़ ले आ जा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। अब उसके सामने कोई बात नहीं, यानी हक्का बक्का रह गया। कोई जवाब नहीं बन सका। जब जवाब नहीं बन सका या हक्का बक्का रह गया तो उसको क्या करना चाहिए था? बोलिए अब क्या करना चाहिए था शाहनवाज़ साहब? ईमान लाना चाहिए था नमरूद को। ईमान लाया नहीं। बिगड़ती है जिस वक्त जालिम पे नहीं काम आती दलील और हुज्जत कायम कर दी थी इब्राहिम ने, देखी नहीं, देखा। ये ताबी अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमात वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजुहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात। नूर चमका था। इब्राहिम ने जब दावत पेश की तो नूर चमक गया। क्या इब्राहिम की बात बहुत सच्ची है, फिर भी ईमान नहीं लाया। क्यों? उसकी बागडोर किसके हाथ में? तागूत के हाथ में। फिर एक शख्स का जिक्र हुआ, ये एक बस्ती से गुजर रहा था। उसने ये अल्लाह ताला इस मुर्दा से कैसे जिंदा करेगा? ये है ना। फिर कहा कि अच्छा ऐसा करना, तुम देखो। उसको 100 साल तक मार दिया, फिर उसके बाद उसको जिंदा किया। खाना जो बहुत जल्द 2-3 घंटे में सड़ जाता वो बिल्कुल ताज़ा था, और गधा जो ज़्यादा दिनों तक रहता वो गल सड़ सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी। फिर कहा देखो अब तुम देखो हड्डियों को देखो किस तरह से हम गधे के हड्डियों को देखो किस तरह से हम उसको गोश्त पहनाते हैं, पहना के। तब उन्होंने कहा अरे यार अब मुझे मालूम हो गया, ये आलिम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। गोया कि उसके अंदर क्या थी? बोलिए जिसकी तलाश थी। इस वजह से हक आने के बाद, रोशन होने के बाद इनकार नहीं कि बल्कि उनका ईमान बढ़ गया। और फिर यही दूसरी मिसाल हज़रत इब्राहीम की है, याद होगा। अब वो 4 पैन है ना, कहा कैसे तू जिंदा करेगा? 4 पैन डाले लो। तफसीर पूरी है जी, तफसीर पूरी है। उसकी तावीलें हैं, दोनों तावीलों के लिहाज आप समझिए। कम से कम इब्राहिम के सामने जब बात वाज़ेह हो गई तो इब्राहिम का इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो गया ना। नहीं तो ये बात है। मालूम ये हुआ अल्लाह सबका सरपरस्त है, अहले ईमान के सरपरस्त है। उनको वो जहालत से, तारीकी से निकाल कर रोशन कर लाता है। और जो अहले कुफ्र है उनका सरपरस्त तागूत है। तागूत का काम ये है कि नूर से निकाल कर जिहाद का ताक़ ले आता है। फिर इसके बाद कुरान मजीद में चूँकि जिहाद का जिक्र चल रहा था, इसके बाद इन्फाक की ऐसी आयतें हैं पूरे कुरान मजीद में नहीं, ऐसी ताबीर उसने पेश की। वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं उन लोग जैसे एक दाना का मतलब हब्बतिन, फिर एक दाने से अम्ब सब आसना बिला, और हर बानी में 100 दाने। अब बताइए एक दाना, एक बीज 100 दाने हैं। फिर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो बढ़ा देता है। यानी 700 से भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद खुलूस नहीं होगा। फिर कहता है इसमें इखलास चाहिए। मुनाफिकीन के खर्च बयान करता है कि वो जो खर्च कर सिर्फ रिया है, नाम व नमूद के लिए खर्च करते हैं, इसलिए उनका इन्फाक कबूल नहीं होगा। फिर मिसाल देता है, उन लोगों की मिसाल ऐसे है कि उन्होंने जो है जैसे उनका इन्फाक जो जिनके अंदर रिया है, नाम व नमूद है, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान हो और थोड़ी सी उस पर गर्द हो और ज़ोरदार बारिश आई और पत्थर क्या होगा? फतर को सलदा,
ایک دم صاف، ایک دم بہا کر لے گیا۔ تو ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ بڑے بڑے اعمال کیا کر دیتی ہے؟ بولیے، ایک دم ضائع کر دیتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے، پھر اور مثالیں دی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے اس پورے سورہ میں آخر میں انفاق کا ذکر مؤثر انداز سے کیا ہے، اور کہا ہے اسی کو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو دنیا کا خزانہ دے دیا۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ بولیے، حکمت دے دی جس کو اللہ نے دنیا کا خزانہ دے دیا۔ حکمت سے مراد جی، حکمت سے مراد انیب بھائی، حکمت سے کیا مراد؟ علم، برکت۔ حکمت سے مراد ایمان۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حکمت یہاں یہ ہے کہ آپ بتائیں شاہد بھائی، خرچ کون کرے گا؟ حکیم و دانا ہی خرچ کرے گا۔ ایک تو دیکھیے ادھار ہے، بھائی اجر ملے گا کم ملے گا، بعد میں بڑھا کر دے گا نا۔ بولیے، کون خرچ کرے گا؟ جس کی نظر وسیع ہو، جو دنیا میں دیکھ رہا ہے دنیا کو بھی اور آخرت تک، اس کی نگاہ بڑی وسیع ہو، وہی خرچ کرے گا۔ جس کی نگاہ وسیع نہیں ہے وہ تو ہری ہری گھاس دیکھا، جیسے گدھا، گدھے کی نگاہ کہاں تک پہنچے؟ ہری ہری گھاس تک، آگے بڑھ کر دیکھے گا کیا؟ یہ کہا ہے خرچ نہیں کر سکتا، ہر شخص نہیں کر سکتا، وہی خرچ کرے گا جس کی نگاہ وسیع ہو، دنیا سے لے کر یہ حکیم و دانا ہوتا ہے، یعنی انفاق کرے، مال کو سینس صد کا نہیں رکھتا ہے، وہ حکیم و دانا ہوتا ہے۔ اسے وما یذکر الا اولو الالباب، سب اس سے نصیحت نہیں حاصل کہ وہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ربا کا ذکر کیا ہے۔ انفاق کی ضد ربا ہے۔ ربا کے معنی سود، کہہ رہا ہے کہ انفاق کو بڑھاتا ہے اور ربا کو مٹھ مار دیتا ہے۔ اور پھر میرے دوستوں آخر میں کہا ہے کہ جو لوگ ربا سودی کاروبار کرتے ہیں، اعلان جنگ، اعلان جنگ، زبردست دھمکی دی گئی ہے۔ تو سود چاہے وہ تجارتی سود ہو یا وہ دونوں ہیں جائز ناجائز، دونوں تجارتی سود، لین دین جو تجارتی وہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، انفرادی طور پر شادی بیاہ کے وہ بھی حرام ہے، سب کہہ دیا۔ اس کے بعد بڑی لمبی سورہ، لمبی آیت، سب سے لمبی آیت آئی ہوئی ہے، سب سے لمبی آیت دین جس کو بولتے ہیں۔ ایک ہی آیت ہے صاحب لمبی، اس سے بڑی آیت کوئی ہے حافظ صاحب پورے قرآن مجید میں؟ نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے۔ لیکن اس میں کہا جب لین دین کرو تو کیا کرو؟ لکھ لو صاحب، لکھ لو، لکھ لو، معاملی بھی کچھ لو، اس کو لکھو، تاکہ لین دین میں جھگڑا و فساد نہ ہو، اور پھر گواہ ہی بنا لو، گواہ بناؤ۔ لیکن وہ بڑا کاروبار ہو، زیادہ لین دین ہو، رقم زیادہ ہو، لیکن ابھی گئے آپ لین دین دست بدست ہو تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واؤچر کام دے دے گا، بولیے واؤچر کام دے دے گا، لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہو۔ اس کو کہا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم، اس پر یہ نہیں ہے کہ لکھو۔ پھر سفر کا ذکر کیا کہ سفر میں اگر ہو جائے تو وہاں جو قرض لینے کی ضرورت پڑے تو رہن کو کہا یہ جائز ہے۔ پھر اہم ترین آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آخر میں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بولیے سارے احکام بیان کیے، پھر اس کے بعد آخری جو رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیوں آیا؟ بولیے سب جو جھمیلے میں پڑے ہو، ایسا نہیں، سب تو اللہ کا ہے، مار کے پیچھے دولت۔ بولیے ذرا سا، اس سورہ میں یعنی سورہ بقرہ میں وہ جو ہے کیا ثابت کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کا کیا ہے بتایا؟ کیا تب ہے سورہ بقرہ میں کس چیز تعلیم؟ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اب یہاں آخر میں دیکھیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ایک تمہید اٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے۔ جب مالک ہے تو وہ اور پوری کائنات اس کی رعایا ہے، اس میں سے انسان بھی ہیں،
انسانوں کو بھٹکنا نہیں دیکھنا چاہتا وہ، اس لیے کیا کیا اس نے؟ آخر میں نبی بھیجا ہے، نبی بھیجا. اس لیے آمن الرسول بما انزل من ربه کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس کے بعد لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ قوم نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتی. یہ یہود و نصارہ کی طرف نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے انبیاء پر ایمان، سب پر لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. تو گویا کہ اللہ مالک کائنات ہے، اس وجہ سے کیا کیا اس نے؟ انسانوں پر مہربانی کی، انسانوں کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے ہمیشہ کیا کیا؟ نبی بھیجتا رہا ہے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے دیکھا کہ آخر میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہے، اور سورہ آل عمران میں آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آخر میں وہاں بھی یہود و نصارہ ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہاں بھی یہ آیت آئی ہوئی. سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے. یستفتونک کے بعد جو آپ دیکھیں گے کہ وہاں للہ بابا للہ ما فی السماوات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور سورہ نساء کے بعد کون سورہ ہے؟ سورہ مائدہ کے آخری آیت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں ہر جگہ یہ مدنی صورت میں ہر جگہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ رسالت محمد کے اقرار کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. تم مالک نہیں ہو زمین آسمان کے. اسی کو ہے سورہ آل عمران قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ بہرحال بہت اختصار کیا ہم نے، کیونکہ ہم لوگ تین مہینے میں ہم سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں. ایک سوا گھنٹہ ہم نے لیا تقریباً. اب 3 مہینے بتائیے، ظاہر ہے کہ ہم کو تفصیل میں ہم جا نہیں سکتے ہیں. اور بہرحال جلدی ہم نے کیا ہے. بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل سورہ آل عمران کا 10 ہوگا، اس میں باتیں آئیں گی. یہ سورہ جو ہے بدر کی سورہ ہے، اور سورہ آل عمران غزوہ احد کی سورہ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا